السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11واں پارہ، اس کا بی پارٹ ہے۔ پچھلے میں غلطی سے میں نے یہ اے پارٹ لکھنا تھا تو وہ بی پارٹ ہی رہا۔ اب تو اصل میں بی پارٹ ہم انشاءاللہ شروع کرنے لگے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں پارے کا 12ویں پارے کا بی پارٹ ہے۔ سورہ ہود ہے، آیت نمبر ہے 82۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹ پلٹ کر لوط علیہ السلام کی بستی تباہ و برباد کر دی گئی اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا۔ مصومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے۔ اہل مکہ کے قریب ہی تھیں عمورہ اور سدوم کی بستیاں، اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم ایسی سزا سے ہمیشہ بچے ہی رہو گے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو سزا دینے پہ آتا ہے تو پھر وہ اس کی سزا سے بچ نہیں سکتی۔ وما ہی من الظالمین ببعید۔ وإلی مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج میں تمہیں اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو۔ ان کی قوم میں ناپ تول میں کمی کی بیماری بہت تھی، شرک تو تھا ہی، اور زمین میں فساد نہ کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران تو ہوں نہیں۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ۔ میرا کام تو بس بتانا ہی ہے نا۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا ذرا سا کسی کو دین کی طرف جاتا ہوا دیکھیں تو پھر ہر بات میں دین کا تانا دیں گے۔ وہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی نماز کا تانا دے رہے ہیں کہ تمہاری نماز یہ سکھاتی ہے کہ تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے روک دے، یا یہ کہ ہمیں اپنے مال میں اپنے ارادے کے مطابق کوئی خرچ کرنے کا اختیار نہ ہو۔ بس تو ہی ایک سیدھا راست باز علی ظرف رہ گیا ہے۔ انک لانت الحلیم الرشید۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، بھائیو تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا، پھر اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق بھی عطا کیا۔ یہ شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا۔ اور پھر اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں اللہ کا اتنا ناشکرہ بن جاؤں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تمہیں روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح علیہ السلام یا ہود یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ وما قوم لوط منکم ببعید۔
वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्ना रब्बी रहीमुम वदूद। फिर वही दो बातें जो बार बार हमें मिलती हैं कुरान में कि अल्लाह से बख्शिश मांगो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से क्या कहा? अल्लाह से बख्शिश तलब करो, अल्लाह से मगफरत मांगो, माफी मांगो और उसकी तरफ पलट आओ। सुम्मा तूबू इलैहि इन्ना रब्बी रहीमुम वदूद। मेरा रब बहुत रहीम भी है और अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत भी करता है। इतनी प्यारी सिफात है ना अल्लाह की। रहीम और वदूद, मोहब्बत करने वाला है अल्लाह। बस वो क्या चाहता है कि बंदे पलट पलट के मेरी तरफ ही आए, मुझसे माफ़ी मांगे, मुझसे इस्तगफार करें। गुनाह हो जाएं तो गुनाहों की गलतियों का एतराफ़, अपनी गलतियों का एतराफ़ करके माफ़ी मांगे। फस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्ना रब्बी रहीमुन वदूद। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि। उन्होंने जवाब दिया, ऐ शुएब, तेरी बहुत सी बातें तो हमारी समझ में नहीं आती। मां नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूल व इन्ना लनराका फ़ीना ज़ईफ़ा। और हम देखते हैं कि तू हमारे दरमियान एक बेज़ोर आदमी है। अगर तेरी बरादरी ना होती तो हम कभी का तुझे संसार कर चुके। तेरा जोर तो इतना नहीं है कि हम पर भारी हो। यानी तुम्हारा कबीला और तुम्हारा खानदान, तुम्हारी बरादरी है जिसका हमें जरा खौफ है, वरना हम तुम्हें कब का संसार कर चुके। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, भाइयों, क्या मेरी बरादरी तुम पर अल्लाह से ज्यादा भारी है? तुमने बरादरी का खौफ तो किया और अल्लाह को बिल्कुल पसे पुछ डाल दी। जान रखो कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो अल्लाह की गिरफ्त से बाहर नहीं है। मेरी कौम के लोगों, तुम अपने तरीके पर काम किए जाओ और मैं अपने तरीके पर करता रहूंगा। जल्दी ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर जिल्लत का अजाब आता है और कौन झूठा है। तुम भी इंतजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा। वर्तकिबू इन्नी माअकुम रकीब। आखिरकार जब हमारे फैसले का वक्त आ गया तो हमने अपनी रहमत से शुएब और उसके साथी मोमिनों को बचा लिया, और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको एक सख्त धमाके ने ऐसा पकड़ा कि वो अपनी बस्तियों में बेहिस्सो हरकत पड़े के पड़े रह गए, गोया वो कभी वहां रहे ही न थे, बसे ही न थे। सुनो, मदियन वाले भी दूर फेंके, इस तरह समूद फेंके गए थे। अला बुदल्ली मदियना कमा बाइदत समूद। नंबर 9। वलकद अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तानिम मुबीन। मूसा अलैहिस्सलाम को हमने अपनी निशानियां और खुली सनद देकर भेजा फिरौन की तरफ और उसके दरबारियों की, मगर उन्होंने फिरौन के हुक्म की पैरवी की। हालांकि फिरौन का हुक्म हदायत पर न था, रास्ती पर न था। कयामत के रोज वो अपनी कौम के आगे आगे होगा। यकदुमु कौमहु यौमल क़ियामती फऔरदहुम नार व बिसल विर्दुल मौरूद। और अपनी पेशवाई में उन्हें दोजख की तरफ ले जाएगा। कैसी बदतर जाए वरूद है, कैसी बुरी पहुंचने की जगह है ये जिस पर कोई पहुंचे। और उन लोगों पर दुनिया में भी लानत पड़ी और क़यामत के रोज भी पड़ेगी। ऐसा बुरा सिला है ये जो किसी को मिले। ज़ालिका मिन अंबाइल क़ुरा नक़ुस्सुहु अलैका मिन्हा क़ाइमुन व हसीद। ये चंद बस्तियों की कहानियां हैं जो हम आपको सुना रहे हैं। इनमें से बाज अब भी खड़ी हैं और बाज की फसल कट चुकी है। हमने उन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने आप ही अपने ऊपर जुल्म ढाया। और जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो उनके वो माबूद जिन्हें वो अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते थे उनके कुछ काम ना आ सके, और उन्होंने हलाकत और बर्बादी के सिवा उन्हें कोई फायदा न दिया। और तेरा रब जब किसी जालिम बस्ती को पकड़ता है तो फिर उसकी पकड़ ऐसी ही हुआ करती। वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमा इन्न अख़्ज़हु अलीमुन शदीद। ऐसी ही हुआ करती है, फिर वाकई उसकी पकड़ बड़ी सख्त और दर्दनाक होती है। हकीकत ये है कि इसमें एक निशानी है हर उस शख्स के लिए जो अजाब आखिरत का खौफ करे। वो एक दिन होगा जिसमें सब लोग जमा होंगे और फिर जो कुछ भी उस रोज होगा सबकी आंखों के सामने होगा। हम उसके लाने में कुछ बहुत ज्यादा ताखीर नहीं कर रहे हैं, बस एक गिनी चुनी मुद्दत उसके लिए मुकर्रर है। जब वो आएगी तो किसी को बात करने की मजाल ना होगी। अस्तगफिरुल्लाह व मा नुअख्खिरुहु इल्ला लिअजलिम मअदूद। मुझे लगता है क़यामत तो बहुत दूर है।
اللہ فرماتے ہیں بہت دور نہیں ہے، ایک گنی چنی ایک مہلت ہے جو اللہ نے دی ہوئی ہے، جب وہ آ جائے گی تو پھر کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے ہی کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس دن بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے ہانپیں گے اور پھنکاریں گے، اللہ اور اللہم اجرنا من النار، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، اللہ یہ کہ تیرا رب ہی کچھ چاہیے، کیونکہ تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے، ان ربک فعال لما یرید۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم، اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا، عطاء غیر مجذور، اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم، فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیں جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں سے کچھ کاٹ کسر ہو، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ، سورۃ نمبر 10۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو آپ کو دی گئی ہے۔ اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چھپا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے بے چینی میں، جیسے شک میں پڑے ہوئے، خلجان میں پڑے ہوئے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان کی طرف پلٹ آئے ہیں ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہیں، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کریں، جو کچھ آپ کر رہے ہو اس پر آپ کا رب نگاہ رکھتا ہے، ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ، اور آپ کا کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ہوگا جو اللہ سے آپ کو بچا سکے اور کہیں سے آپ کو مدد نہ پہنچے گی، اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر، دن کے دونوں سرے کون سے ہوئے؟ صبح اور مغرب، فجر کی نماز اور مغرب کی، اور کچھ رات گزرنے پر عشاء کی نماز ہو گئی۔ دراصل نیکیاں ان الحسنات یذہبن السیئات، برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نماز بھی ایک ظاہر نیکی ہے، نماز سے بھی بہت سے گناہ چھوٹے چھوٹے انسان کے دور ہو جاتے ہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے، ذالک ذکریٰ للذاکرین، لیکن یہ یاد دہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو یاد رکھنے والے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کیجیے اور اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو آپ سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں کثرت کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے، اور گمراہیوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے، اسی آزادی انتخاب کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا۔
اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے کر دوں گا۔ وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم آپ کو سناتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان کے اندر آپ کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں، انجام کار کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ وانتظروا انا منتظرون وللہ غیب السماوات والارض۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی بندگی کریں، اسی پر بھروسہ رکھیں۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے، وہ کسی بات سے بھی بے خبر نہیں ہے۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے، 12 رکوع ہیں، 111 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن عربی بنا کر، قرآن بنا کر عربی زبان میں۔ قرآن کے لغوی معنی تو ہوتے ہیں پڑھنا، اور قرآن جو ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، یہ عام اور خاص سب کے لیے پڑھنے کے لیے ہوتی ہے اور بکثرت پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھی جانے والی۔ ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم یعنی اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو، ان کی اپنی زبان ہے تو سمجھ سکو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے بہترین انداز میں یہ واقعات اور حقائق آپ سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے آپ بالکل ہی بے خبر تھے۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ اب جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے یہ اس پوری صورت میں ایک ہی قصہ ہے۔ پہلے تو مختلف پیغمبروں کے واقعات ایک صورت میں بتائے جاتے ہیں، لیکن اس صورت میں ایک ہی قصہ ہے، بس یہاں سے آیت نمبر 4 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعنی یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تمہارے نقصان کے در پہ ہو جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی تھے جو دوسری ماؤں سے تھے، اور ایک ان سے چھوٹا اور ان کا سگا بھائی بھی تھا بنیامین، اور ان کے والد حضرت یعقوب کو پتہ تھا کہ سوتیلے بھائی یوسف سے حسد کرتے ہیں اور اخلاق کے لحاظ سے بھی ایسے وہ نیک نہیں ہے کہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے اسے کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو پہلے سے ہی وارن کر دیا کہ بیٹا ان سے ہوشیار رہنا۔ خواب کا صاف مطلب یہ تھا کہ سورج سے مراد حضرت یعقوب ہیں، چاند سے مراد ان کی بیوی ہے جو حضرت یوسف کی سوتیلی والدہ ہے، اور 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں۔ تو ان کا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ پہنچانا، وہ تمہارے ساتھ کوئی نقصان نہ تمہیں پہنچائے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوا اور ایسا ہی ہوگا جیسا تم نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ تأویل
अहादीस का मतलब होता है, सिर्फ इसका मतलब ख्वाब की ताबीर नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि अल्लाह तुझे मामला फहमी और हकीकत रसी की तालीम देगा, और वो बसीरत तुझे अता करेगा जिससे तू हर मामले की गहराई में उतरने और उसकी तह तक पहुंचने के काबिल हो जाए, और तेरे ऊपर और आले याकूब पर अपनी नेमत उसी तरह पूरी करेगा जिस तरह इससे पहले वो तेरे बुजुर्गों इब्राहीम और इसहाक पर कर चुका है। यकीनन तेरा रब अलीम और हकीम है, इन्ना रब्बा का अलीमुन हकीम। हकीकत यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाइयों के किस्से में उन पूछने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। ये किस्सा यूं शुरू होता है कि उसके भाइयों ने आपस में कहा, ये यूसुफ और उसका भाई दोनों हमारे वालिद को हम सबसे ज्यादा महबूब हैं। हालांकि हम एक पूरी जमात हैं, पूरा जत्था है, हम 10 हैं, लेकिन हमारे बाप की तवज्जो इन दोनों ही की तरफ है। सच्ची बात यह है कि हमारे अब्बा जान बिल्कुल ही बहक गए हैं। अब देख लें उनका बोलने का अंदाज, इसी से उनके अखलाक व किरदार की अक्कासी होती है कि उनका कैसा किरदार था, कि वो अपने वालिद के बारे में किस तरीके से बात कर रहे हैं। चलो यूसुफ को कत्ल कर दो या उसे कहीं फेंक दो ताकि तुम्हारे वालिद की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी ही तरफ हो जाए। ये काम करने के बाद तुम फिर नेक बन जाना। इस पर उनमें से एक बोला, यूसुफ को कत्ल न करो। अगर कुछ करना ही है तो उसे किसी अंधे कुएं में डाल दो, कोई आता जाता काफिला उसे निकाल ले जाएगा। ये किसने कहा? एक भाई ने, उन्हीं 10 में से, काला काइलुम मिनहुम, उनमें से कोई एक भाई जो थोड़ा सा नेक फितरत होगा, उसने कहा कत्ल क्यों करते, दूर ही करना है ना, कहीं ले जाते हैं, जाके किसी कुएं में डाल देते हैं, कोई उठा के ले जाएगा, हमसे दूर हो जाएगा, बाप की तवज्जो हमारी तरफ हो जाएगी। इस करारदाद पर उन्होंने जाकर अपने बाप से कहा, अब्बा जान क्या बात है, आप यूसुफ के मामले में हम पर भरोसा क्यों नहीं करते? या बाना मालक अलाता मन्ना अला यूसुफा वन्ना लहू लनासिहून, हालांकि हम इसके सच्चे खैर ख्वाह हैं, कल इसे हमारे साथ भेज दीजिए। अर्सिलहु माअना गदन यस्तअ व यलअब व इन्ना लहू लहाफिजून, कुछ चर चुग लेगा और खेल कूद से भी दिल बहला लेगा, हम इसकी हिफाजत को मौजूद हैं। ये जो लफ्ज होता है ना, चर चुग लेगा, ये एक मुहावरतन बोला जाता है, कि जंगल में चल फिर कर कुछ फल तोड़ता और खाता फिरे कोई बच्चा अगर, तो उसके लिए प्यार के अंदाज में कहा जाता है कि वो चर चुग लेगा। बाप ने कहा, तुम्हारा उसे ले जाना मुझे तकलीफ देता है, मुझे शाख गुजरता है, मुझे अंदेशा है कि कहीं से भेड़िया ना खा जाए, जबकि तुम इससे गाफिल हो। उन्होंने जवाब दिया, अगर हमारे होते हुए उसे भेड़िए ने खा लिया जबकि हम एक पूरी जमात हैं, तब तो हम बड़े ही निकम्मे होंगे। इस तरह इसरार करके जब उसे ले गए और उन्होंने तय कर लिया कि इसे एक अंधे कुएं में छोड़ दें, तो हमने यूसुफ को वही की। फलम्मा ज़हाबू बिही व अजमऊ अन यजअलूहु फी ग़ियाबतिल जुब्बी व औहैना इलैहि, तो हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, यानी उसके दिल में बात डाली, ला तुनब्बि अन्नहुम बि अम्रिहिम हाज़ा व हुम ला यशउरून। हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में बात डाली जब कुएं में फेंक दिया भाइयों ने ले जाके उसको, कि एक वक्त आएगा जब तू इन लोगों को इनकी ये हरकत जताएगा, ये अपने फेल के नताइज से बेखबर हैं, अभी नहीं इनको पता ये क्या करके चले गए हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात डाली, वही की का यही मतलब है कि अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बताया कि आप फिक्र ना करें, एक दिन आएगा तू फिर उन्हें बताएगा कि इन्होंने क्या हरकत की थी तुम्हारे साथ। इससे यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये तसल्ली हो गई कि मैं बच तो जाऊंगा और अल्लाह ताला मुझे ज़ाया नहीं करेगा। शाम को वो रोते पीटते अपने बाप के पास आए, वह जाऊ अबाहुम इशा यबकून, वही जो उनकी प्लानिंग थी उसके तहत वो आए शाम को बाप के पास कि ओए होए मारे गए हम तो। कहा, अब्बा जान हम तो दौड़ का मुकाबला करने में लग गए थे और यूसुफ को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया था कि इतने में एक भेड़िया आकर उसे खा गया। आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे, चाहे हम सच्चे ही हों। वजाऊ अला कमीज ही बिदमिन कजिब, और उसकी कमीज पर झूठ मूठ का खून लगा कर ले आए।
قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان کر دیا ہے، اچھا میں تو صبر کروں گا، فصبر جمیل، اور بخوبی صبر کروں گا، صرف صبر نہیں، صبر جمیل کروں گا، بہترین صبر کروں گا، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ وجاءت سیارۃ، اور ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنا سکا پانی لانے کے لیے بھیجا، کہ کنویں سے جا کے پانی لائے، اس نے اپنا ڈول پھینکا کنویں میں، تو یوسف کو دیکھ کر وہ پکار اٹھا مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے، قال یا بشرا ھذا غلام واسروہ بضاعۃ، اور ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا۔ اس وقت ظاہر ہے غلاموں کی تجارت عام ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کسی کو پتہ ہی نہ چل جائے، بس اس کو چھپا کے جلدی سے لے جاتے ہیں اور جا کے بیچ دیں گے۔ حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا، آخر کار انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض اسے بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے۔ کیوں؟ چوری کا مال جب ہوتا ہے، ان کو ایک تو یہ چھپتے چھپاتے لائے تھے کہیں کوئی دیکھ نہ لے، اس کے مالک ہم تک نہ پہنچ جائیں، تو جو بھی مل گیا، چند درہم جو ملے مصر میں بازار میں آ کے فروخت کر، مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح سے رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی پلاننگ، بندوں کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے، اللہ کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے۔ بظاہر دیکھیں ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوا، لیکن جو اللہ کی پلاننگ ہے، جو اللہ کی حکمت ہے، وہ کچھ اور ہی ہے۔ اللہ وہاں سے نکال کے ایک بہترین ماحول میں یوسف علیہ السلام کی شاہانہ دربار میں پرورش کرنا چاہتا تھا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگ کیسے جان سکتے ہیں اللہ کی حکمتوں؟ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین، جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور دوسرا پہلو جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ادھر باپ ہے یعقوب علیہ السلام، پیغمبر ہیں حالانکہ، لیکن نہیں پتا کہ میرا بیٹا تو شاہی دربار میں پرورش پا رہا ہے، رو رو کے بینائی چلی جاتی ہے ان کی، اور ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کو علم غیب ہے۔ پیغمبر ہوتے ہوئے انہیں نہیں پتا کہ میرا بیٹا کدھر ہے، بس اس کی یاد میں روئے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی، خوبصورت تو بہت تھے جوان ہوئے تو، وہی عورت جس کے گھر میں پرورش پا رہے تھے وہی ڈورے ڈالنے لگے۔ وہ ایک روز دروازے بند کر کے کیا بولی آ جا، یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں، یعنی اللہ نے مجھے کہاں سے نکال کے کہاں پہنچا دیا اور میں اللہ کی نافرمانی کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ برہان کے معنی ہوتے ہیں حجت یا دلیل، رب کی برہان سے مراد اللہ کی سجھائی ہوئی وہ دلیل ہے جس کی بنا پہ یوسف علیہ السلام کے ضمیر نے ان کے نفس کو اس بات پہ قائل کیا کہ اس عورت کی دعوت قبول کرنا مجھے زیب نہیں دیتا، کہ میرے رب نے تو مجھے یہ منزلت بخشی اور میں ایسا برا کام کروں، ایسے ظالموں تو کبھی فلاح نصیب نہیں ہوا کرے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ کوئی ان کو ایسی چیز نظر آئی، کوئی ان کو جس نے کوئی تصویر نظر آئی جس جو ان کو منع کر رہی تھی، بہرحال جو بھی برہان اللہ نے ان کو دکھائی، انہوں نے، انسان تو تھے نا، اور ایک بشریت تقاضے بھی ہوتے ہیں انسان کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی اس کی طرف بڑھ جاتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھے۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں،
در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، انہو من عبادنا المخلصین۔ آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، ایک دم پینترا بدلا اس نے۔ جب دیکھا کہ اب شوہر موقع پہ پہنچ گیا ہے، فوراً بولی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو آپ کی گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا کہ اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کر دیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے جب اس کے بدلے ہوئے تیور دیکھے، قال ہی راودتنی عن نفسی، کہ یہی مجھے بہکا رہی تھی، یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی۔ اس نے کہا، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ عورت سچ بول رہی ہے یا یوسف سچ بول رہا ہے، تو یہ دیکھیں کہ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ ظاہری بات ہے کہ اگر یوسف کا قمیص سامنے سے پھٹا ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اقدام یوسف کی جانب سے تھا اور عورت اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن اگر یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت اس کو پیچھے پڑی ہوئی تھی اور یوسف اسے بچ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور یہ بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھی کہ ان کی طرف سے عورت کے جسم پر کسی قسم کا کوئی تشدد کا نشان نہیں ہے، کوئی اس کے نہ کپڑوں کو کچھ ہوا، نہ اس کے جسم کو کچھ ہوا، نہ اسے کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی۔ حالانکہ اگر یہ زبردستی کا معاملہ ہوتا تو عورت پر اس کے کھلے آثار پائے جاتے۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم، ہے عورتوں تمہاری چالاکیاں بڑے غضب کی ہوتی ہیں۔ یوسف اس معاملے سے درگزر کر اب وہ یوسف کی طرف متوجہ ہوا۔ ظاہر ہے گھر میں پالا ہوا بچہ تھا، اب جب پتہ چلا کہ میری بیوی ہی کا قصور ہے اور یہ بے قصور ہے تو کہنے لگے، یوسف آرزن ہار وستغفری لذنبک۔ پھر بیوی کی طرف متوجہ ہوا، کہا، عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ رکوع نمبر 14۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه۔ اب یہ خبر پھیل گئی پورے شہر میں، شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی۔ مشہور ہو گیا ہر طرف۔ عزیز کہتے ہیں ذی اقتدار آدمی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، لقب کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس کا نام نہیں تھا، جو بھی مصر کا فرمانروا ہوگا اسے عزیز کہا جائے گا۔ محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے۔ قد شغفہا حبا انا لنراہا فی ضلال مبین۔ عورتوں نے کہا، ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ صریح غلطی کر رہی ہے۔ محبت نے اسے بے قابو کر دیا ہے۔ اس نے نوجوان کی یہ مکارانہ باتیں جب سنی، نہیں، اس عزیز کی بیوی نے جب پتہ چلا اس کو کہ شہر کی عورتیں ایسی باتیں کر رہی ہیں تو اس نے کہا، اچھا ان کو تو میں ذرا دکھاتی ہوں۔ اس نے ان سب کو انویٹیشن بھیج دیا اور ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس راستہ کی۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن۔ جب ان کی مکر والی باتیں سنی تو ان کو دعوت بھیج دی۔ وآتدت لہن متکئا، اور ان کے لیے ایک تکیہ دار محفل آراستہ کی، اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری بھی رکھ دی فروٹ وغیرہ کاٹنے کے لیے۔ پھر اس نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی چھری کے ساتھ، سب کے ہاتھوں میں چھریاں پکڑی ہوئی تھیں،
تو اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آؤ. فقالت اخرج علیہن. جب ان عورتوں کی نگاہ یوسف پر پڑی تو وہ تنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھیں، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے. فقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. ایسی مگن ہوئی یوسف کو دیکھنے میں کہ ہاتھوں میں جو چھریاں پکڑی ہوئی تھیں، جو فروٹ کاٹ رہی تھی، اپنی انگلیاں ہی کاٹ بیٹھی. عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھیں، پتہ چل گیا. فذلکن الذی لمتننی فیہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. جرت دیکھیں، کہنے لگی میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، مجھے قید منظور ہے. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے جال میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. دعا کرتے ہیں اللہ کہ اس سے تو مجھے قید ہی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی. فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن، اور عورتوں کی چالیں اس سے دور کر دی. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. آپ اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں، اللہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب بنا دیتا ہے کہ اپنے بندے کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور معاملات سارے درست ہو جاتے ہیں. اور اللہ نے ان کے لیے بھی ایسا ہی کیا. پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کیا اللہ نے سجھا دی کہ ایک مدت کے لیے یوسف کو قید کر دیتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے طریقوں کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے، ان کو پتہ تھا. اب دیکھیں کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کو جو قید میں ڈالا گیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب یہ معاملات ہمارے گھر کے خراب ہو رہے ہیں تو یوسف کو قید میں ڈال دو، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے. کسی بھی شخص کو انصاف کی شرائط کے مطابق عدالت میں مجرم ثابت کیے بغیر صرف یوں ہی پکڑ کے جیل بھیج دینا، یہ صرف آج کے حکمرانوں کی بات نہیں ہے، یہ پرانی سنتیں ہیں، پرانے طریقے ہیں. اور اس معاملے میں آج کے شیاطین بھی 4000 سال پہلے کے جو شیاطین تھے یا اشرار تھے ان سے کچھ مختلف نہیں ہے. آج بھی ایسے ہی بغیر قصور کے پکڑ کے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، اس وقت بھی ایسے ہی ڈالا جاتا ہے. قید خانے پہنچ جاتے ہیں یوسف علیہ السلام. اب جب قید خانے میں داخل ہوتے ہیں، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنُ فَتَيَانِ، اس کے ساتھ قید خانے میں 2 غلام اور بھی داخل ہوئے. قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ایک دن ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے نا، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہیں. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اب دیکھیں انہوں نے کیا سوال پوچھا ہے اور یوسف علیہ السلام
मौके से फ़ायदा उठा के उनसे क्या बातें करनी। एक वक़्त होता है जब दूसरा बंदा अपनी कोई बात आपसे पूछता है और उस वक़्त वो हमतन गोश होता है कि मेरी बात का मुझे जवाब मिले, और वो पूरी तवज्जो से आपकी बात सुनने के लिए बेताब होता है। ऐसे मौके पे हिकमत का तकाज़ा ये है कि उससे वो बात भी पहले कर दी जाए जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यही किया। उन्होंने कहा, अभी खाना आने से पहले-पहले मैं तुम्हें तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बता दूँगा। अल्लाह ने ये इल्म मुझे दे रखा है, और साथ ही उन्हें तौहीद की तालीम भी दे दी। उन्हें अल्लाह के दीन की तरफ भी बुलाया। ए मेरे कैद खाने के साथियों, या साहिब ये सिजनी अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। पहले मुझे ये बताओ, ए मेरे कैद खाने के साथियों, तुम खुद ही सोचो और मुझे बताओ कि क्या बहुत से मुतफर्रिक खुदा बेहतर हैं, या वो एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। उसको छोड़कर तुम जिनकी बंदगी कर रहे हो वो इसके सिवा कुछ नहीं है कि बस चंद नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे आबाओ अजदाद ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनके लिए कोई सनद नाजिल नहीं की। फरमा रवाई का इक़्तिदार अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं है। उसका हुक्म है कि खुद उसके सिवा तुम किसी की बंदगी ना करो। यही सीधा तरीके जिंदगी है। ज़ालिका दीनुल क़य्युम, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। यही सीधा रास्ता है, सीधा तरीके जिंदगी है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम में से एक तो अपने रब यानी अपने मालिक को शराब पिलाएगा, शाह मिस्र को। रहा दूसरा तो उसे सूली पर चढ़ाया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच नोच कर खाएंगे। फैसला हो गया उस बात का जो तुम पूछ रहे थे। फिर उनमें से जिसके मुतल्लिक ख्याल था कि वो रिहा हो जाएगा, उससे यूसुफ ने कहा कि अपने मालिक से, शाह मिस्र से मेरा जिक्र करना जब तुम रिहा होके जाओगे, कि एक आदमी भी बड़ी देर से जेल में बेकसूर पड़ा है। मगर शैतान ने उसे ऐसा गफलत में डाला कि वो अपने मालिक से उसका जिक्र करना भूल गया। वैसे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबीर के मुताबिक वही कुछ हुआ। वो शख्स रिहा हो गया, दूसरे को सजाए मौत हो गई, और वो जाके अपने मालिक से उसका यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा करना भी भूल गया, और यूसुफ कई साल कैद खाने में फिर पड़े रहे। फलबिसा फ़ी सिज्नि बिज़अ सिनीन, कई साल फिर पड़े रहे कैद खाने में बिला वजह। रुकू नंबर 16। वक़ाल अल मालिकु इन्नी अरा सबअ बक़रातिन सिमान याकुलुहुन्ना सबउन इजाफ। एक दिन बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और अनाज की 7 बालियां हरी हैं और दूसरी 7 सूखी। पहले दरबार, मुझे इस ख्वाब की ताबीर तो बताओ, अगर तुम ख्वाबों का मतलब समझते हो। लोगों ने कहा, ये तो परेशान ख्वाबों की बातें हैं और हम इस तरह के ख्वाबों का मतलब नहीं जानते। उन 2 कैदियों में से जो शख्स बच गया था और उसे एक मुद्दत के बाद अब बात याद आई, कि उसने कहा, मैं आप लोगों को इसकी ताबीर बताता हूँ, लेकिन मुझे जरा कैद खाने में यूसुफ के पास भेज दीजिए। यूसुफ अय्युह सिद्दीक, उसके पास जाके कहा, है यूसुफ, ए सच्चे इंसान, ए सरापा रास्ती। सिद्दीक का लफ्ज होता है अरबी में सच्चाई और रास्तबाजी के इंतहाई मर्तबे के लिए इस्तेमाल होता है ये लफ्ज। इसे अंदाजा किया जा सकता है कि कैद खाने के ज़माने क़याम में उस शख्स ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत से कैसा गहरा असर लिया था कि मुद्दत के बाद भी उसके अंदर वो अब ये चीज़ बाकी थी। वो कहता है, ए बहुत सच्चे इंसान, मुझे इस ख्वाब का मतलब बता कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 बालें यानी गंदम के खोशे हरे हैं और 7 सूखे। शायद कि मैं उन लोगों के पास वापस जाऊं और शायद कि वो जान लें, यानी आपकी कद्र मंजिलत का उन्हें पता चल जाए और उन्हें एहसास हो कि किस पाए का आदमी है जिसको उन्होंने कैद कर रखा है, और इस तरह मुझे अपना वो वादा पूरा करने का मौका भी मिल जाए जो मैंने कैद से रिहा होके होते वक्त आपसे किया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा,
7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے، یہ ہے اس خواب کا مطلب۔ اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، اور باقی کو اس کی خوشوں میں ہی رہنے دینا۔ ساتھ ساتھ اس کی آگے پلاننگ بھی بتا رہے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے جب ایسا ہوگا تو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، ثم یاتی من بعد ذالک سبع شداد، بہت سخت سال آئیں گے۔ اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں رحمت کی بارشیں ہوں گی اور لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ ثم یاتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یوسرون، رکوع نمبر 17۔ وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے جب یہ خواب کی تعبیر سنی تو اس نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ مگر جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے مالک سے کہہ دو واپس جا کے، اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ کئی سال گزر چکے تھے لیکن یوسف علیہ السلام پہ تو ایک الزام لگا تھا نا، تو انہوں نے تو اس کو کلیئر کرنا تھا۔ انہوں نے کہا پہلے واپس جائیں اور میں آؤں گا، لیکن پہلے اپنے مالک سے کہو جا کے، شاہ مصر سے، کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی تھا۔ ان ربی بکیدہن علیم، اللہ کو تو پتہ ہی ہے، آپ ذرا کلیئر کریں کہ وہ کیا معاملہ تھا۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، اب اس نے عورتوں کو بلایا، ان سے پوچھا بادشاہ نے تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، حاش للہ، ہم نے اس میں بدی کا ایک معمولی سا شائبہ تک نہیں پایا۔ پھر عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے اور وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ الحمدللہ، ہمارا 12واں پارہ مکمل ہوا۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، وہیئ لنا من امرنا رشدا، وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذی العرش المجید، یا فعال لما ترید، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا رحیم، یا غفور، یا ودود، اے محبت کرنے والے اللہ، اے کریم اللہ۔
یا رحیم اللہ، یا غفور اللہ، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں ہمارے نصیب میں کر دے، یا رب العالمین اس مہینے سے ہم اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلیں، یا رب العالمین تو نے یہ مہینہ ہماری زندگیوں میں شامل کیا ہے، یا اللہ ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں صحت تندرستی اور ایمان والی زندگی عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہمت طاقت قوت صحت عطا فرما کہ ہم تیری عبادت کر سکیں، یا اللہ جو ہماری ٹوٹی پھوٹی کی باتیں ہیں اسے قبول کر، یا اللہ ہمیں قبول کر، یا اللہ جو کوششیں کر سکتے ہیں جو کر رہے ہیں یا رب العالمین انہیں قبول کر لینا بھگتانا، اللہ تیرے گھر سے کوئی مایوس نہیں ہوتا اور تجھے پکار کے کوئی محروم نہیں رہتا، یا رب العالمین ہمیں دعائیں کرنے والا بنا، ہمیں پکارنے والا بنا، ہمیں آگے جھکنے والا بنا، اسلام میں گڑ گڑانے والا بنا، یا اللہ ہمارے سارے مسئلے حل کر دیں، ہمارے سارے معاملات درست کر دیں، جس جس کے دل میں جو دعا ہے سب کی دعائیں قبول فرما دیں، جو پریشان ہیں جو بے چین ہیں بے قرار ہیں ہماری سب کی پریشانی دور کر، یا اللہ ہماری آخرت کی زندگی بہتر بنا دیں، اللہ ہمارا آخری وقت آسانی والا کر دیں، قبر میں یا اللہ خاص رحمت کر دیں، اللہ قبر کی زندگی ایسی بنانا علیین کی، یا اللہ ہمارا نامہ اعمال علیین میں لکھ دینا، حشر میں رسوا نہ کرنا، بغیر حساب کے بخش دے، پل صراط سے تیزی سے گزار دینا، جنت الفردوس کے حقدار بنانا، نبی پاک کی سفارش کے حقدار بنانا، آپ کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا، یا اللہ اپنا دیدار نصیب فرمانا، یا اللہ اپنا دیدار نصیب فرمانا، یا اللہ ہماری ساری کوششیں تیری رضا کے لیے، یا اللہ یا رحمان ہمارے دلوں میں جو کھوٹ ہیں جو منافقتیں ہیں جو ریاکاریاں ہیں جو حسد ہے تکبر ہے جو غرور ہے، یا اللہ یہ سارے منفی جذبے نکال دے، یا اللہ ہمارے نفسوں کو نفس مطمئنہ بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ تو کہے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یا اللہ ہم ایسے ہیں تو نہیں، تو ہمیں ایسا بنا دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ ہمیں دے دینا، یا اللہ جو قرآن ہم نے شروع کیا ہے اسی طرح اسے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، یا اللہ اسے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دینا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا، ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا، یا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ انہیں قرآن سے جوڑ دے، یا اللہ یہ ہمارے اختیار میں ہے نہیں، ہم یہ کر نہیں سکتے، بس فریاد کر سکتے ہیں، یا اللہ قرآن کو ان کے دلوں کی بہار بنا دے، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین الہی آمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ